مجھے میرے ابو اکثر کہا کرتے تھے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی نا تو اکثر کہنا اور بندہ بن یار کی کرنا. ہر بچے نے اپنے باپ سے یہ جملہ سنا ہوا ہوتا ہے, او انسان بن, بندہ بن. یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اگر میں کہہ دوں کہ ابو میں پہلے ہی انسان ہوں, میں پہلے ہی بندہ ہوں. اللہ نے کیوں کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اے مومنو ایمان لاؤ؟ عجیب منطق ہے کہ رب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مومنو اور پھر یہ کہہ رہے ہیں ایمان لاؤ. تو جواب یہ ہے کہ ایک ہے میرا دعویٰ کہ میں انسان ہوں. انسانیت مکمل نہیں ہوتی جب تک انسان بندہ نہ بنے. انسان تو 8 ارب ہے لیکن بندہ ڈھونڈنے چلیں گے تو بہت تھوڑے ملیں گے. بڑے سارے لوگ جی جی کرنے والے, لیکن کام پڑے گا تو پتہ پھر چلے گا. جو کام کے وقت اپنا آپ مٹا دے, آگے بڑے ساتھ دے, اسے بندہ کہتے ہیں. نوکر تو بڑے ہوتے ہیں, ساری دنیا نوکری کر رہی ہے, لیکن نوکری کا حق کون ادا کرتا ہے؟ وہ چند لوگ ہوتے ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا, انسانوں بندے بنو. آؤ اگر آج ہم بندے بن جائیں. بندے مسلکوں پہ نہیں لڑتے, بندے ذات پات پہ نہیں لڑتے, بندے برادریوں پہ نہیں لڑتے. نوکر ہے, کوئی بھی ہے, کام کر رہا ہے, آرڈر ہے, مالک آپ کو کہے کہ جا یار سکھر کا چکر لگا, آپ آگے سے کہیں حضرت رہن دو سائیں چھوڑو, اب بس کیا کرنے اٹھاوائیں تو نہیں بھئی رہنے دیں. مالک کے سامنے چون چرا کیسی, اس نے کہہ دیا تو جانا ہے. آپ لوگوں کو علم ہوگا, یہ جو آپ شعر سنتے ہیں نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. یہ محمود کا جو بڑے سارے نوکر تھے, لیکن ایاز پہ کیوں مرتا تھا؟ حسد کرتے تھے باقی نوکر. اس میں کیا خوبی ہے؟ آپ اس پہ جان دیتے ہیں. محمود صاحب ذرا سوچیں, وہ بھی انسان ہم بھی انسان, وہ بھی نوکر ہم بھی نوکر, وہ بھی غلام ہم بھی غلام. یہ غلامی کا فرق اور انداز ہوتا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں فرق بتا دیتا ہوں. سب کو باری باری بلایا. محمود کو ایک پیالہ اپنی جان سے بھی عزیز تھا, اس پہ کچھ بھی کر لیتا تھا. پہلے نوکر کو بلایا, آقا اس کو اٹھا کے زمین پہ مار, کہنے لگا جان کی پناہ, مجھے علم ہے کہ یہ آپ کو بڑا پیارا ہے, لہٰذا میں یہ کام نہیں کر سکتا. دوسرے کو بلایا, تیسرے کو, چوتھے کو, پانچویں کو. جب سارے نمٹ گئے تو آخر میں محمود نے ایاز کو بلایا, کہا ایاز ادھر آؤ. کہا جی. کہا پیالہ زمین پہ پٹک دو. اس نے پکڑ کے مارا زور سے, پاش پاش ہو گیا, ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. سب سہم گئے, پتہ نہیں اب کیا بنے گا. تو کہنے لگے کہ دیکھا یہی فرق ہے, میں نے تمہیں حکم دیا تو تم نے اپنی عقلیں لڑائی, میں نے ایاز کو کہا اس نے وہ کر دیا جو میں نے کہا تھا. اللہ کو وہی انسان پیارا لگتا ہے جو رب کے کہنے کو ویسے مانتا ہے جیسے رب کہتے ہیں. ہم کرتے ہیں مرضیاں, اللہ کو مانتے ہیں لیکن مرضی کا مانتے ہیں. اللہ کو ایسا انسان نہیں چاہیے. ابو لہب اللہ کو مانتا تھا, ابو جال نہیں تھا, ابو الحکم تھا, اللہ کو مانتا تھا. حاجیوں کی خدمتیں کرتے تھے, ستو پلاتے تھے, ثواب کی امید رکھتے تھے. اور آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے, میرے نبی کے داداؤں میں ایسے سردار بھی ہیں جو لوگوں کو گوشت کا شوربہ بنا کے اس میں روٹی بھگو کے سرید کے ساتھ ان کی ضیافت کرتے تھے. یہ کام ملک فہد سے اور ملک عبداللہ سے بھی, بعد میں ملک سلمان سے بھی ابھی تک ایسا نہیں ہوا. پانی کی بوتل دے دیتے ہوں گے, کچھ اور چھوٹی موٹی چیزیں, لیکن گوشت کے شوربے اور سرید یہ وہ لوگ کام کرتے تھے. مگر جب رب کی مانی ویسے نہیں مانی اور اللہ کا کہا ویسے نہیں مانا. اللہ کو ماننا اور ہے, رب کی ماننا اور ہے. ہم سب رب کو مانتے ہیں لیکن رب جیسے کہتا ہے ویسے نہیں مانتے. اسی وجہ سے ہم نے بندگی میں مار کھائی ہے اور آج غیر ہمارے اوپر مسلط ہے. جب ہم اللہ کو ویسے مانتے تھے جیسے رب منانا چاہتا تھا تو ہمارے بلال زمین پہ چلتے تھے اور قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دیتی تھی. اور ابھی محبوب 1 مہینے کے فاصلے پہ ہوتے تھے اور دشمن کے دل پہ ہیبت بیٹھ جاتی تھی. آج تیرے میرے بچوں کو کچا کھایا جا رہا ہے اور ہر جگہ ستایا جا رہا ہے کیونکہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں لیکن رب کی ماننے والے نہیں بنے. اگر میں نقطہ سمجھا سکا ہوں تو میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. ہمیں بندہ بننا ہے, بندہ بننا ہے. بندہ بننے کے لیے پہلی ضروری چیز
آپ کو گنتی میں ایک کا سبق پکانا ہے. اگر آپ کو 100 کے نوٹ کا بھی پتا ہو، 1000 کے نوٹ کا بھی پتا ہو، 5000 کے نوٹ کا بھی پتا ہو، آپ کو روپے کا پتہ نہ ہو. ہمارے جو نوجوان نسل ہے انہوں نے روپیہ نہیں دیکھا. ڈائریکٹ آج 10 کا نوٹ چل رہا ہے. انہوں نے آنے نہیں دیکھے، انہوں نے پیسے نہیں دیکھے. یہ کیا جانے کہ ابتدائی یونٹ کیا ہے. آج ہماری قوم کو ایک کا پتہ نہیں، باقی بہت پتہ ہے. اس ایک کو کہتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہیں ایک کی گنتی آنی چاہیے. جسے ایک لکھنا نہ لائے وہ باقی سارے بھی ان سے لکھ لے، اس کی بنیاد ہی غلط ہے. اسے بنیاد کا پتہ نہیں. آپ کی بنیاد نہ رکھی گئی ہو، اوپر جتنا مرضی آپ خوبصورت بلڈنگ کھڑی کر لیں وہ گرے گی. انسان کی بندگی کی بنیاد ہے ایک، ون، ہک. یہ ایک جو ہے نا واحد، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. تمہیں پتہ ہے کہ پوری کائنات کو جو جھکا سکتا ہے وہ اکیلا اللہ ہے. الہ کہتے ہیں جو سب کو جھکا دے مگر اسے کوئی نہ جھکا سکے. فرعون اپنی ساری طاقتیں، نمرود اپنی قوتیں اور سپاہ، قارون اپنے سارے خزانے، حامان اپنی پوری انجینئرنگ، ابو الحکم اپنی پوری حکمتیں لے کر کے رب کو جھکانے کے لیے آیا، ابو لہب اپنا پورا حسن لے کر کے آیا. لیکن یہ سارے مٹ گئے، جھک گئے، مرنا پڑا. ان کی گردن میں سریے تھے. رب نے کسی کو غوطے دے کے مارا، کسی کے دماغ میں مچھر ڈال کے مارا، کسی کو رب نے زمین میں دھسا کے مارا، کسی کو کسی طرح، کسی کو کسی طرح. یہ سارے مل کے رب کو نہیں جھکا سکے. اللہ نے انہیں جھکایا، انہیں جھکنا پڑا. یاد رکھیے، آپ جتنے مرضی بڑے وڈیرے ہیں، جتنی مرضی آپ کی طاقت رقبے ہیں، قوتیں اور پیسے ہیں، مال دولت ہے، آپ جتنی مرضی گردن میں سریے ڈال لیں اور اکڑ کے رہیں، جس نے تمہاری کمر میں مورے ڈال کے موڑے ہیں نا، جو یہ بینڈ ڈالتا ہے اور یوں ہم جھکتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، اگر وہ سریا ڈال دیتا تو ہم کبھی بھی جھک نہ سکتے، مڑ نہ سکتے. یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے جھکنے کی ہمارے وجود میں صلاحیت رکھی ہے اور اس نے جھکنا مانگا ہے. وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، پہلا حکم تھا پڑھنے کا. جو جلسہ پڑھ کے، جو مجلس پڑھ کے، جو خطاب پڑھ کے، جو تقریر پڑھ کے، جو تحریر پڑھ کے، جو لکھ کر کے انسانیت کا چہرہ پڑھ کے انسان رب کے قریب نہ ہو. وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، یہ اسی سورت کی آخری آیت ہے. پھر اس انسان نے دنیا میں جو مرضی پڑھا ہو، پی ایچ ڈی بھی کر گیا ہو، پھر وہ پڑھا نہیں ہے، وہ گلا ہے. کہتے ہیں کہ انسان کی گفتار اور کردار سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پالا گیا ہے یا تربیت کی گئی ہے. پالا گیا ہے یا تربیت کی گئی ہے. مثال دے دی، آپ نے کتا رکھا ہے، آپ اس کو گوشت ڈالتے رہیں، سکھائے کچھ نہیں، کاٹنے لگے گا لوگوں کو. ممکن ہے آپ کو بھی پکڑ لے، لیکن اگر آپ اس کی تربیت کر دیتے ہیں، وہ کسی اجنبی کو کاٹنے لگا ہے اور آپ یہاں سے آواز دیتے ہیں در، یہ لفظ در جو ہے نا، یہ اسے دور کر دے گا. روک، میرے مالک کی آواز ہے، میرے مالک کی آواز ہے. اور دنیا میں اس سے بڑا تعویذ کوئی نہیں. کیوں محبوب کہا کرتے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اللہ کے کلمات، بندہ مالک ایک دفعہ کتے کو، بلا کو کہے در، وہ رک جاتی ہے. جو خالق ہے اس کے کلام میں اثر نہیں ہے، وہ جس کو روکنا چاہے وہ روک نہیں سکتا. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء